بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 158 ہے، جس کا عنوان ہے باب فی ذکر عیسی ابن مریم علیہ السلام والمسیح الدجال۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم عليه السلام ثم إذا أنا برجل جعد قطة أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک رات دکھلایا گیا کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو جو گندمی رنگت والے تھے دیکھا۔ تم نے جتنے گندمی رنگت والے دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین، ان کے لمبے بال کندھوں تک تھے۔ تم نے جتنے بھی لمبے بالوں والے دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ انہوں نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور ان سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا تھا۔ دو آدمیوں کے سہارے یا ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مسیح بن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے ایک اور آدمی کو دیکھا، سخت گھنگریالے بال، دائیں آنکھ سے کانا، اس کی دائیں آنکھ پھولے ہوئے انگور کی مانند تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔ اس اسناد کے رجال چار ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن بکیر بن عبد الرحمن التمیمی، ثقۃ ثبت امام۔ دوسرے ہیں مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الاصبحی، ابو عبداللہ المدنی، امام دار الہجرہ، ثقۃ ثبت حجۃ۔ تیسرے ہیں نافع مولا ابن عمر العدوی، ابو عبداللہ المدنی، ثقۃ ثبت فقیہ مشہور۔ چوتھے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب العدوی رضی اللہ عنہما، ابو عبد الرحمن المدنی، صحابی ابن صحابی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے کچھ وقت کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ احد میں بہت چھوٹے تھے اس لیے اجازت نہ مل سکی۔ خندق میں یہ شریک ہوئے۔ 73 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ یہ اس اسناد کی کچھ نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور اس کی جو سند ہے وہ اصح الاسانید کہلاتی ہے، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے جو عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں۔ 2630 احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں، اور جو حضرات صحابہ کرام فتویٰ کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے یہ ایک ہیں۔ اس عبارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طواف بیت اللہ اور دجال کا ذکر ہے، جس پر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے۔ اگر اس رؤیا سے مراد کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کا طواف حقیقتاً ممکن ہے، اور اگر یہ خواب ہے تو اس کی تعبیر ممکن ہے۔ اسی بنیاد پر دجال کے طواف کا ذکر بھی خواب میں مانا گیا ہے، کیونکہ صحیح احادیث کے مطابق دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو غلط قرار دیا کہ اس خواب سے دجال کے مکہ یا مدینہ میں داخل ہونے کا ثبوت لیا جائے، کیونکہ خواب میں کسی چیز کا نظر آنا اس کی حقیقی وقوع کو لازمی ثابت نہیں کرتا۔ ابن سیاد کے بارے میں بھی اختلاف رہا ہے کہ آیا وہی دجال ہے یا نہیں، حالانکہ وہ مدینہ میں رہتا تھا، مگر حضرت عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما اس بارے میں قسم کھاتے تھے کہ وہی دجال ہے۔ قطط یعنی سخت گھنگریالے یا چھوٹے بالوں والا، یہ لفظ کبھی مدح اور کبھی ذم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات بخل یا جسمانی ساخت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کأنہا عنبۃ طافیہ یعنی ابرے ہوئے انگور جیسی آنکھ ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ طافیہ بغیر حمزہ کے درست ہے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ ممسوحہ ہوگی یعنی مسخ شدہ ہوگی، اور دائیں آنکھ ابری ہوئی ہوگی۔
اس عبارت میں المسیح الدجال کی تسمیہ کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ علامہ طور پشتی رحمہ اللہ کے مطابق مسیح کا اطلاق دجال پر اس لیے ہوا کہ اس سے خیر زائل کی جا چکی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح الہدایہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان سے شر دور کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ بیمار کو ہاتھ لگا کر شفا دیتے تھے، وہ پیدائش کے وقت تیل سے تر تھے، یا وہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک آنکھ سے محروم ہوگا اور وہ چند دنوں میں پوری زمین میں سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس لیے مسیح یہاں فاعل کے معنی میں ہے۔ دجال کو دجال کہنے کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے زمین کو قطع کرنا یا دھوکہ دینا۔ چونکہ دجال زمین پر تیزی سے سفر کرے گا اور جھوٹ اور فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس لیے اسے دجال کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی فضل فرمایا کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال لعین کی صفات کا غیبی علم عطا کیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے خواب وحی کے درجے میں ہوتے ہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے خواب کی بنیاد پر بیٹے کی قربانی کا ارادہ کیا اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعلیم و تربیت کا غیر معمولی جذبہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے نفع و نقصان کی باتیں پہلے ہی بتا دیں تاکہ امت تیار ہو جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح البرکہ اور دجال کو مسیح اللعنہ کہا گیا۔ دونوں کو مسیح کہنا ان کی صفات کی وضاحت کے لیے ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ کے مطابق دجال کی جسمانی کمی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود ناقص ہے اور اس کی حقیقت میں نقص موجود ہے۔ جو اپنا نقص دور نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کے نقص کیسے دور کر سکتا ہے؟ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس حدیث سے فقہی فوائد اخذ کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بعض علماء اس حدیث سے بغیر عذر کے سواری پر طواف کی اجازت کا استدلال کرتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کے کندھوں پر طواف کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی اجازت صرف عذر کی صورت میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف سواری پر کرنا بھی عذر کی بنا پر تھا، جیسا کہ ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو بیمار تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے امت کو حج کے اعمال سکھانے کے لیے سواری پر طواف کیا تاکہ سب دیکھ سکیں، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا انس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال ان الله تبارك وتعالى ليس بأعور الا ان المسيح الدجال اعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز لوگوں کے مجمع میں مسیح الدجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کانا نہیں ہے، خبردار مسیح الدجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، گویا اس کی آنکھ ایک پھولا ہوا انگور کا دانہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک رات میں نے خود کو خواب میں کعبۃ اللہ کے پاس دیکھا، میں نے دیکھا ایک آدمی گندمی رنگت والے، وہ تمام افراد جنہیں تم دیکھتے ہو ان میں سب سے زیادہ حسین، اپنی لمبی دراز زلفیں اپنے شانوں پر ڈالے ہوئے، سیدھے بالوں والے جن سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا، اپنے دونوں ہاتھ 2 افراد کے مونڈوں پر رکھے ہوئے ان 2 افراد کے درمیان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے،
اور میں نے ان کے بعد ایک آدمی سخت گھنگریالے بالوں والا دیکھا جس کی دائیں آنکھ کانی تھی، اور اس کو میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ ابن قطن کے مشابہ پایا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھا دو افراد کے کندھوں پر، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن اسحاق المسیبی صدوق، دوسرے ہیں انس بن عیاض بن زمرہ ثقۃ، تیسرے ہیں موسیٰ بن عقبہ ابن ابی عیاش ثقۃ فقیہ۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ محمد بن اسحاق المسیبی کی نسبت ان کے جد امجد المسیب بن ابی السائب کی طرف ہے۔ بین ظہرانئی الناس کا مطلب ہے لوگوں کے درمیان واضح طور پر بیٹھنا، نہ کہ چھپ کر بیٹھنا۔ اس ترکیب میں ظہرانئی کا استعمال اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ وہ ہر طرف سے لوگوں میں گھرے ہوئے تھے، اور بعد میں یہ لفظ عمومی طور پر کسی قوم کے درمیان رہنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ دجال کے آور ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک ظاہری اور محسوس نقص ہے جسے ہر شخص خواہ عالم ہو یا عامی سمجھ سکتا ہے۔ چونکہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ناقص الخلقت نہیں ہو سکتا، اس لیے دجال کا کانا ہونا اس کے جھوٹے ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ابن قطن سے مراد عبد العزیٰ بن قطن ہے، جو قبیلہ خزاعہ کا شخص تھا اور زمانے جاہلیت میں مر گیا۔ دجال کا 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے باطل مشن میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے کام کرے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق پر قائم 2 افراد ہوں گے، جن میں ممکنہ طور پر امام مہدی اور خضر علیہ السلام شامل ہیں۔ دجال کا بیت اللہ کا طواف کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی اس مقام مقدس سے بے نیاز نہیں، اور سب کی روحانی حاجات اسی در سے پوری ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ کفار بھی طواف کو ترک نہیں کرتے تھے، اور آج بھی یہود و نصارہ اس مقام کی زیارت کے خواہش مند ہیں۔ یہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب خواب میں دیکھا گیا، اور اگرچہ انبیاء کرام کے خواب وحی ہوتے ہیں، پھر بھی ان میں تعبیر کی گنجائش ہوتی ہے۔ علامہ طور پشتی رحمہ اللہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ایک کشف تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوبصورت صورت میں دین کی اصلاح کرتے ہوئے دکھلایا گیا، جبکہ دجال کو بدصورت حالت میں دین کے گرد فساد پھیلانے والا دکھلایا گیا۔ یہ طواف دراصل دین کے ساتھ ان کے تعلق کی علامتی تصویر ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دجال کو مکہ میں داخل ہونے سے جو روکا جائے گا وہ اس کے آخری زمانے کے خروج کے وقت ہوگا، نہ کہ خواب میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن سیاد اور حضرت ابو سعید کے مکالمے سے استدلال کیا ہے کہ دجال کا مکہ میں داخلہ ممنوع ہونا اس وقت ہوگا جب وہ بطور فتنہ ظاہر ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اسی اصول پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دجال کے چلنے کا اشکال بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔